برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو السلام علیکم یا علی مدد، اور جشن ولادت مولا غازی عباس علمدار بہت بہت مبارک۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے۔ 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے، 12 امام مذہب اسلام کے ہوئے، یہ مذہب وفا کا اکیلا امام ہے۔ اسی اشعار کے ساتھ میں سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب محمد زیغم سلمہ اور اسد علی سلمہ سے کہ وہ آئیں اور مولا عباس کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین محفل سلام علیکم۔ آپ سب کو ولادت حضرت عباس بہت بہت مبارک ہو۔ کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک محمد کا بیٹا ایک زہرا کی دعا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک جوان مان جنت کا سردار ہے، دوسرا بادشاہ خیبر علمدار ہے، ایک جوان جنت کا سردار ہے، دوسرا بادشاہ خیبر علمدار ہے، ایک خدائے صبر و رضا ایک قرآن وفا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا، ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا، دونوں حرم کے بیچ میں بیٹھو مل جائے خدا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک سبیل و کمالک ہے شاہ امم، دوسرے کی نشانی ہے مشک و علم، ایک سبیل و کمالک ہے شاہ امم، دوسرے کی نشانی ہے مشک و علم، آج تلک دیتی ہے صدائے نہر الکما، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک عطا ہی عطا اور شفا ہی شفا، ایک سخا ہی سخا اور وفا ہی وفا، ایک عطا ہی عطا اور شفا ہی شفا، ایک سخا ہی سخا اور وفا ہی وفا، ایک کا دریا پر قبضہ ایک دلوں کا شہنشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا
دو بادشاہ. کربلا تیری پہچان خاک شفا، انبیاء نے یہاں آ کے سجدہ کیا. کربلا تیری پہچان خاک شفا، انبیاء نے یہاں آ کے سجدہ کیا. زہرا کے بیٹوں نے تجھ کو رتبہ یہ دیا. کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ. مجھ گناہگار کی معاف کر دی خطا، میں جہنم سے سیدھا جناں میں گیا. مجھ گناہگار کی معاف کر دی خطا، میں جہنم سے سیدھا جناں میں گیا. 4 قدم سے حر کا روزہ دیتا ہے صدا. کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ. فرش سے عرش تک ان کا ہی راج ہے، ان کے ہی سر پہ توحید کا تاج ہے. فرش سے عرش تک ان کا ہی راج ہے، ان کے ہی سر پہ توحید کا تاج ہے. زندہ انہی شہزادوں سے ہے اب تک لا الہ. کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ. یہ تیری منزلت دو جہاں سے سوا، زائروں کو تیرے سب نے حاجی کہا. یہ تیری منزلت دو جہاں سے سوا، زائروں کو تیرے سب نے حاجی کہا. مظہر و میسم سارے جہاں میں دیتے ہیں صدا. کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ. نعرے حیدری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھے جناب محمد زیغم اور اسد علی سلم. جلال مرتضیٰ کا ہو بہو عکاس بننے کو، جلال مرتضیٰ کا ہو بہو عکاس بننے کو، علمدار وفا و پنجے تن کی آس بننے کو. علی کا ہی پہ سر ہونا فقط کافی نہیں شوقت، علی کا ہی پہ سر ہونا فقط کافی نہیں شوقت، ضروری ہے دعائے فاطمہ عباس بننے کو. یا علی. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب ایان کانجی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئے مولا عباس کی شان میں نذران عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عباس 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 امیر لشکر حسین، امیر لشکر حسین. برا بلند حوصلہ، برا بلند حوصلہ، مثال شاہ لا فتح، مثال شاہ لا فتح. غرور آل محمد وفا بگات معجزہ، وہ شیر داست نینوا امیر لشکر حسین. عباس 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 آ گیا آ گیا آ گیا شیر علی، آ گیا شیر علی، آ گیا شیر علی، آ گیا شیر علی. پر سمیتے ہوئے جبریل نے آواز یہ دی، آ گیا شیر علی، آ گیا شیر علی، آ گیا
شیر علی آ گیا شیر علی. روب سے شیر دلاور کے فلک بھی کم ہے, روب سے شیر دلاور کے فلک بھی کم ہے. چھوٹے حضرت کی سواری کا علم, چھوٹے حضرت کی سواری کا جب عالم ہے. چاند برتا ہے, چاند برتا ہے, سرکتی ہے گھٹائے ساری. آ گیا شیر علی آ گیا شیر علی آ گیا شیر علی آ گیا شیر علی. رن میں عباس ہی عباس دکھائے دیں گے, رن میں عباس ہی عباس دکھائے دیں گے. آج صفین کے مردے بھی دعائیں دیں گے, فوج کے حال میں یاد آئے گا سب کو ماضی. آ گیا شیر علی آ گیا شیر علی آ گیا شیر علی آ گیا شیر علی. الامان الامان الامان, کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے, ایک طرح چڑھ کے گوہن کانپ رہا ہے. رستم کے بدن زیر کفن کانپ رہا ہے, شمشیر ہدف دیکھ کے حیدر کے پسر کو, جبریل رستے سمیٹے ہوئے پر کو. آ گیا شیر علی آ گیا شیر علی آ گیا شیر علی آ گیا شیر علی. با وفا با وفا با وفا با وفا پر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ تھے جناب ایان کانجی صلی اللہ علیہ. جس آنکھ میں غازی کا پھرے راہ نہیں ہوتا, اس چشم کی دنیا میں سویرا نہیں ہوتا. بینائی کوئی چھین بھی لے آنکھ سے شوکت, شبیر کے اندھوں کو اندھیرا نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب محور سرسیوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں آج آپ کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اپنی بات کا آغاز 4 مصروں سے کرتا ہوں. دیکھیے کہ چھوٹی شہزادے کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں 4 مصرے کہ آب حیات بانٹ رہی ہے جہان کو, آب حیات بانٹ رہی ہے جہان کو, قربان جس کے عزم پہ تشنا لبی ہوئی. آب حیات بانٹ رہی ہے جہان کو, قربان جس کے عزم پہ تشنا لبی ہوئی. بتلا رہی ہے صدقہ بنت الحسین ہے, پانی پہ مور مشک سکینہ لگی ہوئی. بتلا رہی ہے صدقہ بنت الحسین ہے, پانی پہ مور مشک سکینہ لگی ہوئی. 4 مصرے اور دیکھیں کہ 14 صدیوں سے 1400 سال سے دریا پہ بسا کر خود کو, 1400 سال سے دریا پہ بسا کر خود کو, تو نے معصوم سکینہ کا بھرم رکھا ہے. 1400 سال سے دریا پہ بسا کر خود کو, تو نے معصوم سکینہ کا بھرم رکھا ہے. تیرے بکھرے ہوئے شانوں کے تصدق مولا, ہر عزادار کے آنگن میں علم رکھا ہے. تیرے بکھرے ہوئے شانوں کے تصدق مولا, ہر علمدار کے آنگن میں علم رکھا ہے. ایک مسدس کے 2-3 بند پیش کرتا ہوں یہاں سے بزبان رہبار مولا عباس. 2-3 بند پیش کرتا ہوں یہاں سے کہ ہر مورخ نے مجھے اسپِ وفادار لکھا, ہر مورخ نے مجھے اسپِ وفادار لکھا, ذوالجناح لکھا کہیں اور کہیں رہوار لکھا. ہر مورخ نے مجھے اسپِ وفادار لکھا, ذوالجناح لکھا کہیں اور کہیں رہوار لکھا. تیز گامی کو میری برق کی رفتار لکھا, تیز گامی کو میری برق کی رفتار لکھا. مرتبہ یہ کہ مجھے صاحب کردار لکھا, مرتبہ یہ کہ مجھے صاحب کردار لکھا. بیت سنیے گا. مرتبہ یہ
کہ مجھے صاحب کردار لکھا، ثانی حیدر کرار کا شیدائی ہوں، فخر ہے اپنے مقدر پہ کہ مولائی ہوں، فخر ہے اپنے مقدر پہ کہ مولائی ہوں، فخر ہے اپنے مقدر پہ کہ مولائی ہوں، خاک سے عرق نچوڑا ہے میری ٹاپوں نے، خاک سے عرق نچوڑا ہے میری ٹاپوں نے، سینہ عرض جھنجھوڑا ہے میری ٹاپوں نے، دائرہ ظلم کا توڑا ہے میری ٹاپوں نے، ایک دشمن بھی نہ چھوڑا ہے میری ٹاپوں نے، دشت میں ایسے مچائی ہے تباہی میں نے، دشت میں ایسے مچائی ہے تباہی میں نے، روند کر رکھ دیے 9 لاکھ سپاہی میں نے، روند کر رکھ دیے 9 لاکھ سپاہی میں نے، روند کر رکھ دیے 9 لاکھ سپاہی میں نے، میری فطرت میں نہیں چھوڑنا میدانوں کو، میری فطرت میں نہیں چھوڑنا میدانوں کو، میری فطرت میں نہیں چھوڑنا میدانوں کو، میری ہیبت ہی نگل جاتی ہے طوفانوں کو، میری فطرت میں نہیں چھوڑنا میدانوں کو، میری ہیبت ہی نگل جاتی ہے طوفانوں کو، قلب لشکر میں گھسا چیر کے شیطانوں کو، قلب لشکر میں گھسا چیر کے شیطانوں کو، گھیر کے مارا بلائے ہوئے مہمانوں کو، گھیر کے مارا بلائے ہوئے مہمانوں کو، بیت سنیے گا، گھیر کے مارا بلائے ہوئے مہمانوں کو، نال سے دشمن شبیر کا سر کاٹ دیا، نال سے دشمن شبیر کا سر کاٹ دیا، جسم کیا چیز ہے حصوں میں جگر بانٹ دیا، جسم کیا چیز ہے حصوں میں جگر بانٹ دیا، آرزو دل میں شہادت کی بسا کر نکلا، شدت پیاس کا احساس بھلا کر نکلا، موت سے لشکر باطل کو ملا کر نکلا، دشت کو ایسے جنازوں سے سجا کر نکلا، سر کسی کا تھا کہیں جسم کسی کا تھا کہیں، سر کسی کا تھا کہیں جسم کسی کا تھا کہیں، ملک الموت کو لاشیں بھی سمیٹی نہ گئیں، ملک الموت سے لاشیں بھی سمیٹی نہ گئیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بہت خوب یہ تھے جناب محمد سرسوی صاحب۔ اس شان کا جہاں میں کوئی شعر نہیں ہے، عباس کے تو نام میں بھی زیر نہیں ہے، ام البنی نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا، عباس کو گلے سے لگا کر کئی دفعہ اتنی دعائیں دی کہ علمدار کر دیا۔ اسی کے ساتھ میں ملتمس ہوں جناب اختر بھائی سے کہ وہ آئیں اور مولا عباس کی شان میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک بار بہت سے بلند آئے صلوات۔ ہم علم اٹھائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ، ہم علم اٹھائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ، تعزیہ سجائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ، او آ کے رن میں اصغر نے فوج سے یہ بتلایا، آ کے رن میں اصغر نے فوج سے یہ بتلایا، آ کے رن میں اصغر نے فوج سے یہ بتلایا، ہم تو مسکرائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ، ظلم چاہے جتنا ہو، ظلم چاہے جتنا ہو، لاکھ گولیاں برسیں، ظلم چاہے جتنا ہو، لاکھ گولیاں برسیں، ظلم چاہے جتنا ہو، لاکھ گولیاں برسیں، کربلا تو جائیں گے، تم جلو یا مر جاؤ، تم جلو یا مر جاؤ، اور کل نبی کی میت کو کون چھوڑ بھاگا تھا، کل نبی کی میت کو
कौन छोड़ भागा था, कल नबी की मैयत को कौन छोड़ भागा था, हम तो ये बताएंगे तुम जलो या मर जाओ, हम अलम उठाएंगे तुम जलो या मर जाओ। और साल भर मुहर्रम में साल भर कमाएंगे, और फिर मुहर्रम में साल भर कमाएंगे, और फिर मुहर्रम में साल भर कमाएंगे, और फिर मुहर्रम में दौलतें लुटाएंगे तुम जलो या मर जाओ, हम अलम उठाएंगे तुम जलो या मर जाओ। और जिसने कल जलाया था फातिमा का दरवाज़ा, जिसने कल जलाया था फातिमा का दरवाज़ा, जिसने कल जलाया था फातिमा का दरवाज़ा, उसको हम जलाएंगे तुम जलो या मर जाओ, उसको हम जलाएंगे तुम जलो या मर जाओ। और जिससे सांस चलती है वो जरी का परचम है, जिससे सांस चलती है वो जरी का परचम है, जिससे सांस चलती है वो जरी का परचम है, उसको हम उठाएंगे तुम जलो या मर जाओ, हम अलम उठाएंगे तुम जलो या मर जाओ। ओ हम तो शहर सरवर से हर बरस कफन लाके, हम तो शहर सरवर से हर बरस कफन लाके, हम तो शहर सरवर से हर बरस कफन लाके जिंदगी बढ़ाएंगे तुम जलो या मर जाओ। ओ हर बरस मुहर्रम में करके मातम जंजीर कर, हर बरस मुहर्रम में करके मातम जंजीर, हर बरस मुहर्रम में करके मातम जंजीर, खून हम बढ़ाएंगे तुम जलो या मर जाओ। अब किसी का दिल टूटे, अब किसी का दिल टूटे, अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, अब किसी का दिल टूटे या निकाह ही टूटे, हम अलम दिखाएंगे तुम जलो या मर जाओ। बहुत बोला ना सलवात सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, खूबसूरत आवाज़ जनाब अख्तर भाई। पास जाता हूँ तो जन्नत की खुशबू आती है, दिल धड़कता है तो मातम की सदा आती है, कब्र में फरिश्तों ने पूछा क्या तुम अलम उठाते थे, तेरे हाथों से तो खुशबू वफ़ा आती है। इसी के साथ मैं मुल्तमिस हूँ जनाब फजल सिरसिवी साहब से कि वो आए और मौला की शान में नज़रान अक़ीदत पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
آپ سب کو سب سے پہلے اس بہترین جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسی کے ساتھ اپنی منزل کا آغاز کرتا ہوں کہ قلب حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس. قلب حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس. گپ اندھیروں میں امیدوں کی سحر ہے عباس. گپ اندھیروں میں امیدوں کی سحر ہے عباس. اس طرف لشکر شر اور ادھر ہے عباس. اس طرف لشکر شر اور ادھر ہے عباس. زیر کل قوت باطل ہے زبر ہے عباس. زیر کل قوت باطل ہے زبر ہے عباس. اس کی تیوری پہ جو میدان میں بل آتے ہیں. اس کی تیوری پہ جو میدان میں بل آتے ہیں. سورماؤں کے جگر کانپ کے رہ جاتے ہیں. سورماؤں کے جگر کانپ کے رہ جاتے ہیں. اور شعر سماعت فرمائے کہ قوت بازوئے شبیر کا اعلان ہوں میں. قوت بازوئے شبیر کا اعلان ہوں میں. ناز ہے جس پر شجاعت کا وہ انسان ہوں میں. ناز ہے جس پر شجاعت کو وہ انسان ہوں میں. ہاں دل حیدر کرار کا ارمان ہوں میں. چادر حضرت زینب کا نگہبان ہوں میں. اور ایک ایک ہو کے جو آئے تھے وہ سارے مارے. ایک ایک ہو کے جو آئے تھے وہ سارے مارے. میرے شاگردوں نے استاد تمہارے مارے. میرے شاگردوں نے استاد تمہارے مارے. اور راہ میں میری اگر آئے تو پچھتاؤ گے. راہ میں میری اگر آئے تو پچھتاؤ گے. اپنی کثرت پر جو اترائے تو پچھتاؤ گے. لب اگر حرف غلط لائے تو پچھتاؤ گے. اور پاؤں آگے جو سرکائے تو پچھتاؤ گے. یا علی کہہ کے اٹھاؤں گا جو حیدر کی طرح. یا علی کہہ کے جو اٹھاؤں گا حیدر کی طرح. میرے نیزے پر لگو گے در خیبر کی طرح. میرے نیزے پر لگو گے یا علی. اور جب اٹھاؤں گا میں نیزہ ابھی کچھ دیر کے بعد. جب اٹھاؤں گا میں نیزہ ابھی کچھ دیر کے بعد. مان لو گے میرا لوہا ابھی کچھ دیر کے بعد. ایک پر ایک گرے گا ابھی کچھ دیر کے بعد. ایک پر ایک گرے گا ابھی کچھ دیر کے بعد. بند ہو جائے گا رستہ ابھی کچھ دیر کے بعد. جب یہ سوچو گے میدان سے گھر کو بھاگیں. جب یہ سوچو گے میدان سے گھر کو بھاگیں. ایک سے ایک یہ پوچھے گا کدھر کو بھاگیں. ایک سے ایک یہ پوچھے گا کدھر کو بھاگیں. اور گھاٹ کو چھوڑ کے ہر بار یہ شر بھاگ اٹھا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد جنگ کے واسطے تلوار اٹھاؤ آؤ. تم میں دم ہے تو مجھے ہاتھ لگاؤ آؤ. نہر ہاتھوں سے چلی نہر بچاؤ آؤ. دے رہا ہوں میں صدا کب سے کہ آؤ آؤ. پانی لینا ہے مجھے اور کوئی کام نہیں. پانی لینا ہے مجھے اور کوئی کام نہیں. تم سے رک جاؤں تو عباس میرا نام نہیں. اور آخری شعر سماعت فرمائیں. آخری شعر سماعت فرمائیں کہ سوئے دریا میں چلا روکنے والو آؤ. سوئے دریا میں چلا روکنے والو آؤ. اپنے بگڑے ہوئے اوسام سنبھالو آؤ. کفر کی گودیے ناپاک کے پالو آؤ. کفر کی گودیے ناپاک کے پالو آؤ. جس کو چاہے پہے امداد بلا لو آؤ. صرف تڑپو گے زبانی بھی نہیں مانگو گے. صرف تڑپو گے زبانی بھی نہیں مانگو گے. ایسا ماروں گا کہ پانی بھی نہیں مانگو گے. واہ 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 کیا کہنے ہیں بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب فضل سروی صاحب. اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں ہماری محفلوں کی شان جناب عاشق روجانی سے کہ وہ آئیں اور مولا کی شان میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. آپ سب کو ولادت مبارک. زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں ہوں درے عباس ہے اور میری جبی ہے. سب کہنے کی باتیں ہیں. سب کہنے کی باتیں ہیں. فلک ہے نا زمیں ہے. میں ہوں درے عباس ہے اور میری جبی ہے. زخمی ہے
मगर करबो भला कितनी हंसी है, ज़ख्मी है मगर करबो भला कितनी हंसी है, जन्नत कहीं दुनिया में अगर है तो यही है, जन्नत कहीं दुनिया में अगर है तो यही है। क्यों मिदहते अब्बास में लुकनत है ज़बा को, क्यों मिदहते अब्बास में लुकनत है ज़बा को, देखो कहीं महफिल में सकीना तो नहीं है, देखो कहीं महफिल में सकीना तो नहीं है। कब मस्क छिदी याद है अब्बास को, लेकिन कब मस्क छिदी याद है अब्बास को, लेकिन कब कट गए साने ये उन्हें याद नहीं है। मैं हूँ दरे अब्बास है और मेरी जबी है। आज लकी ड्रॉ है और जो लोग ज़ियारत पढ़ के आए वो हर बार जाए और जो नहीं गए उनको मौला जल्द से जल्द बुलाए। किसने कहा लौट आया हूँ मैं करबो बला से, किसने कहा लौट आया हूँ मैं करबो बला से, मैं भी हूँ वही और मेरा दिल भी वही है, मैं भी हूँ वही और मेरा दिल भी वही है। सलवात पढ़ूंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। माशाल्लाह ये थे जनाब आशिक राव जानी। और आखिर में बस संगत एक कलाम पढ़ेगी, इसके बाद इंशाल्लाह मौलाना साहब जो है ज़ेबे मिंबर होंगे। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि महफ़िल में आप लोग भी शिरकत कर सकें, शामिल हो सकें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। फिर भी बारे दीगर सलावत सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान शुजाअत से मैं यासीन सुनाऊं, कुरान शुजाअत से मैं यासीन सुनाऊं, दिल वालों सफ़े बांधो मैं सिर्फीन सुनाऊं, सुनो सिर्फीन सुनो, सुनो सिर्फीन सुनो, सुनो सिर्फीन सुनो, या ख़ैमा-ए हैदर में है सिर्फीन का मंजर, झुरमट में सितारों की है कि चांद ज़मीं पर
حیدر کے پسر چاروں طرف بیچ میں حیدر، یہ دیکھ کے حیران ہے خود مالک اشتر، آئینہ نور ایک سبھی عکس جلی ہے، آئینہ نور ایک سبھی عکس جلی ہے، مولا کہوں کس کو یہاں سارے ہی علی ہے، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، بیٹوں سے مخاطب ہوا عمران کا بیٹا، دل مجھ سے یہ کہتا ہے میرا ہے بنی زہرا، یعنی ہے یہ خالق کے ارادے کا ارادہ، میدان میں لڑے آج کوئی بیٹا علی کا، کھل جائے کہ ولیوں کا ولی لڑتا ہے کیسے، میں بھی تو ذرا دیکھوں ولی لڑتا ہے کیسے، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، ایک گوشے سے سن کر یہ اٹھا کوئی دلاور، قد تیرا برس میں ابو طالب کے برابر، صورت میں علی حمزہ صفت عزم میں جعفر، سرتاب قدم قدرت معبود کا پیکر، زہرا کی صدائی کے الماس لڑے گا، حسنین کے بابا میرا عباس لڑے گا، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، گویا ہوا پھر دست ادب جوڑ کے زیغم، اے محرم اسرار خدا خالق آدم، حسرت ہے ہماری بھی لڑائی یہ لڑے ہم، وعدہ رہا یہ آپ سے ہے کہ قبلۂ عالم، زہرا کی تمنا کا عکاس نہ کہنا، دشمن علی کہہ دے تو عباس نہ کہنا، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سج بن گیا خیمے میں جو حیدر کا دلارا، صدقہ میرے غازی کا وفاؤں نے اتارا، چہرے پہ نقاب آپ یہ کرتا تھا اشارہ، تاریخ نے دیکھا کہاں پھر ایسا نظارہ، پردے میں کچھ اس طرح سے عباس جلی تھے، جیسے پس پردہ شب معراج علی تھے، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، خیمے سے برآمد ہوا حیدر کا غضنفر، غیظ و غضب و رعب و جلال آئے غضب پر، تیار نظر آیا جو لشکر پس لشکر، جبریل نے دم ناد علی کر لی پرو پر، ہیبت تھی عجب سانس فرشتوں کے چڑھے تھے، موت سے چھپ کر ملک الموت کھڑے تھے، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، سنو صرفین سنو، تلوار سے ڈر ڈر کے نڈر بھاگ رہے تھے، تھی موت ادھر رن میں جدھر بھاگ رہے تھے، بھاگا نہیں جاتا تھا مگر بھاگ رہے تھے، جلدی میں بدن چھوڑ کے سر بھاگ رہے تھے، سانس ان کے رکے تھے جو میدان میں رکے تھے، تو کیے
حالت تھی کہ مردوں میں چھپے تھے. سنو صفین سنو، صفین سنو، سنو 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 صفین سنو. کہتی تھی اجل دست سے بے جان سمیٹو، یہ ہاتھ یہ سر جسم یہ دندان سمیٹو. اے زخمیوں بکھرے ہوئے اوسان سمیٹو، گھر جاؤ میری مان لو سامان سمیٹو. مرتے ہو جوانی میں عجب ذوق ہے تم کو، خود کشی کرنے کا بہت شوق ہے تم کو. سنو صفین سنو، 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 سنو صفین سنو. دل میں یہی کہتا رہا سرور کا علمدار، پھر موقع ملے یا نہ ملے اے میری تلوار. تیز اور ذرا تیز، ذرا تیز ہو رفتار، اے کاش مجھے روکے نہ اب حیدر کرار. ہر درد ادا فاطمہ زہرا کے نمک کا، بدلہ بھی لے لوں گا میں سب سے فدک کا. سنو صفین سنو، 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 سنو صفین سنو. میدان سے اٹھا شور علی ہے یہ علی ہے، کہتے تھے فدک خور علی ہے یہ علی ہے. بولے یہ وہ بے دور علی ہے یہ علی ہے، بالکل ہے وہی زور علی ہے یہ علی ہے. سر اس کا اڑے گا جو کبھی اس سے اڑے گا، اللہ کی طاقت سے بھلا کون لڑے گا. سنو صفین سنو، 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 سنو صفین سنو. شبیر بھی کہنے لگے کیا خوب کیا کام، دو ہاتھ میں ہی کر دیا کفار میں کوہرام. ان ہاتھوں سے ہونے ہیں ابھی اور بہت کام، بھائی ہے تیرے واسطے بھائی کا یہ انعام. تو آئے گا اے شیر پلٹ کر جو ہدف سے، میں بازو دباؤں گا تیرے ماں کی طرف سے. سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو، سنو صفین سنو. حیدر نے نقاب آ کے اٹھائی جو تکلم، عباس کے ہونٹوں پہ نظر آیا تبسم. باقی جو بچے تھے وہ ہوئے دیکھ کے گمسم. مولا نے کہا شام کے لشکر سے سنو تم، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے. جان لو جب یہ بنی ہاشم کا قمر ہے. سنو صفین سنو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم.
ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما ابن عمه علي عليه السلام وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ابتدائے کلام میں آپ تمام محبان امیر المؤمنین کی خدمت میں، ماتمداران حسین کی خدمت میں، باب الحوائج، ساقی العطشاء، سلطان وفا، علمدار کربلا، وفادار جیدار مددگار علمدار، حسینی کی آنکھوں کو ٹھنڈک فراہم کرنے والا، یزیدیوں کی نیندیں حرام کرنے والا، علی کی آرزو، علی کی تمنا، علی کا عکاس ابو الفضل العباس کی آمد کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص زمانے کے امام کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرنے کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابو الفضل العباس کی ولادت پر اس سے بہتر صلوات ہونی چاہیے تو پڑھ دیں۔ جزاکم اللہ۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، آج کی اس بابرکت اور مقدس محفل ولا کے لیے جس آیہ مجیدہ کی میں نے تلاوت کی، ان کا تعلق دراصل سورہ مبارکہ شمس سے ہے۔ ابتدائی 2 آیتیں ہیں۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور قسم ہے اس کے مکمل چمکنے کی، سلامت رہیے، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم ہے جو سورج کے بالکل پیچھے پیچھے آتا ہے۔ پھر سنیے، قسم ہے سورج کی اور اس کے مکمل چمکنے کی، اور قسم ہے چاند کی جو سورج کے بالکل پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یہ آیت کس وقت نازل ہوئی؟ علماء نے لکھا، تفاسیر میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے، کیونکہ رسول اللہ اس کے محبوب ہیں، اور محبوب ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے حبیب کے ہر ادا کے قصیدے پڑھے، ہر ادا کے قصیدے پڑھے۔ وہ ہاتھوں کو دیکھتا ہے تو قصیدہ پڑھتا ہے، وہ زلفوں کو دیکھتا ہے تو قصیدہ پڑھتا ہے، وہ سینے کو دیکھتا ہے تو قصیدہ پڑھتا ہے۔ جیسے ہی محبوب کی نگاہ اپنے حبیب کے چہرے پر پڑی، کہ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور سورج کے مکمل چمکنے کی۔ جبرائیل آئے اور آ کر کہا، اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے آپ کے چہرے کو دیکھ کر، آپ کے چہرے کی تعریف میں، والشمس وضحاہا، رسول کے چہرے کو تشبیہ دی ہے کس سے؟ سورج سے، اور سورج کے مکمل چمکنے سے۔ جبرائیل سرحد آسمان پر واپس گئے، کچھ دیر گزری، پھر پلٹ کر آئے اور کہا والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ رسول نے مڑ کر دیکھا، عمران کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب آ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ سامعین محترم، اب آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آئے گا کہ ان 2 آیتوں کا آج سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آیتیں ہیں محمد اور علی سے، ٹھیک ہے، لیکن 3 شعبان اور 4 شعبان کو ذہن میں رکھیے۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، والشمس وضحاہا، قسم سورج کی اور اس کے چمکنے کی، والقمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی
جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. آیت اللہ عبد الرزاق مکرم عالم تشیع کا بہت بڑا نام ہے. کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ دونوں آیتیں رسول اللہ اور امیر المومنین سے منسوب ہے، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے تاریخ میں ایک اور دن ایسا نظر آتا ہے کہ جس میں جب یہ دونوں آیتیں پڑھنے کا دل کرتا ہے. کہا کون سی آیتیں، کون سی تاریخ ہے؟ کہا 3 شعبان اور 4 شعبان. کہا کیوں؟ کہا 3 شعبان ہے، مدینہ شہر ہے، بطول کی چوکٹ ہے، بطول کی گود ہے، حسین جیسا سورج آیا. اگلے ہی دن 4 شعبان ہے، علی کا گھر ہے، ام البنین کی گود ہے، عباس جیسا چاند پیچھے پیچھے آ گیا. یہ جو سارے سناٹے میں بیٹھے ہوئے انہیں میں بتا دوں، آج ابو الفضل العباس کا جشن ہے، اور ابو الفضل العباس کو جیسے سپاہیوں کی ضرورت پڑتی ہے ویسے ان کے ذکر کے لیے بھی سپاہیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تھوڑا ہاں ہوں ہی ہاں کرتے آئیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. یاد رکھیے گا، خوش ہوا کریں. اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں کیا پوری دنیا میں یہی رواج ہے، جب گھر میں خوشی ہوتی ہے تو گھر کے بڑے عیدی بانٹا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، گھر کے بڑے عیدی بانٹ لیا کرتے ہیں. فرض کیجئے، مثال دے کر میں آپ کی خدمت میں ایک بات رکھتا ہوں. یاد رکھیے کہ اگر بالفرض میرا کوئی عزیز ہو جو لاہور میں راول پنڈی میں رہتا ہو، مجھے پتا چلے اس کے یہاں پر بیٹا ہوا، مثال پر توجہ، مجھے پتا چلے اس کے یہاں پر بیٹا ہوا ہے، میں یہاں پر مٹھائیاں بانٹنے لگوں، میں عیدیاں بانٹنے لگوں، لوگوں سے گلے ملنے لگوں، مبارکباد دوں. لوگوں نے اسے فون ملا دیا، کہا بات کیا ہے، بیٹا تمہارے یہاں ہوا ہے، یہ یہاں پر خوشیاں کیوں منا رہا ہے؟ وہ پلٹ کر یقیناً یہی کہے گا، کیوں خوشیاں نہ منائے، ہمارا اپنا جو ہے. اب ذرا تصور کرو، آج 4 شعبان ہے، علی کی گود میں عباس آیا ہے، آپ خوشیاں منا رہے ہیں. بعید نہیں فرشتے آ کر علی کی مبارکباد، علی کی خدمت میں جا کر مبارکباد دیں اور کہے یا علی، کمال کی بات یہ ہے بیٹا آپ کے یہاں ہوا ہے، خوشیاں یہ منا رہے ہیں. زندگیاں سنور جائے گی. اگر علی نے پلٹ کر کہہ دیا کیوں نہ منائے اپنے سلامت رہیے. بیٹا میرا ٹائم کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں صرف نعرہ حیدری لگاؤ بس، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، جیتے رہو. تو بس سامعین محترم، کہا 3 شعبان اور 4 شعبان کو یہ آیتیں، توجہ میری طرف، 3 شعبان اور 4 شعبان کو یہ آیتیں دوبارہ آتی ہے یار. کیوں؟ کہا زہرا کی گود میں حسین جیسا سورج آیا، اور 4 کو ام البنین کی گود میں عباس جیسا چاند آیا. ولادت کی خبر پہنچی، مجھے کہیں اور جانا ہے، میں فقط اور فقط ولادت کے 2 منظر پڑھوں گا. جیسے ہی یہ خبر پہنچی، امیر المومنین مسجد میں تھے، امیر المومنین کو بتایا گیا ولادت ہوئی ہے. علی چلے، مسجد سے نکلے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، چہرے پر تبسم ہے، مسکرائے جا رہے ہیں، اور مسکان چہرے پر سجائی ہوئی ہے. کیوں؟ علی کی تمنا آ گئی ہے، علی کی آرزو آ گئی ہے، علی کی دعا پوری ہو گئی ہے. آپ نے یہ جملہ بہت ہلکے میں سن لیا، میں نے کہا علی کی تمنا پوری ہوئی ہے. پہلے یہ سمجھیے علی کون ہے، تب سمجھ میں آئے گا علی کی تمنا کسے کہا جاتا ہے. کون ہے علی؟ جس کے صدقے میں کائنات کو سجایا گیا ہے، جس کے صدقے میں آسمان کا شامیانہ بچھا، جس کے صدقے میں زمین کا فرش بچھایا گیا ہے، جس کے صدقے میں یہ سورج چمکتا ہے، جس کے صدقے میں چاند میں چمک باقی ہے، پھول میں مہک باقی ہے، بجلی میں کڑک باقی ہے، بجلی میں کڑک باقی ہے، جس کے صدقے میں دریا میں روانی پائی جاتی ہے. کون علی جو چھپ چھپ کر نبیوں کی مدد کرتا رہا، آدم کی توبہ قبول کروائی ہے، نوح کی کشتی پار لگائی ہے، ابراہیم کی آگ گلزار بنائی ہے، موسیٰ کو چہرے کی زیارت کروائی، عیسیٰ کو مسیحائی سکھائی ہے، یوسف کو کنویں سے نجات دلوائی ہے، جو ہر جنگ میں محمد کی کھل کھل کے مدد کرتا رہا، بدر کا مالک ہے، احد کا فاتح ہے، خندق کا کل ایمان ہے، خیبر کا مرد میدان ہے. کون علی جو مولود حرم ہے؟ کون علی جس کی پہلی غذا لعاب رسول ہے؟ کون علی جس نے ہاتھوں میں آتے ہی توریت بھی سنائی ہے، زبور بھی سنائی ہے، انجیل بھی سنائی ہے، قرآن بھی سنائی ہے؟ کون علی امام مبین ہے، صراط مستقیم ہے، یعصوب الدین ہے، اول العابدین ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ کا ولی ہے، رسول کا وصی ہے، بطول کا پتی ہے، اللہ کا ولی ہے، رسول کا وصی ہے، بطول کا پتی ہے. کون علی جو قبر میں آئے گا، صراط میں آئے گا، حشر میں آئے گا، میزان پر آئے گا، لید میں آئے گا؟ کون علی لسان اللہ ہے، جنب اللہ ہے، عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، قدرت اللہ ہے، حیبت اللہ ہے. وہ علی جس کے پاس بنت اسد جیسی ماں ہے، ابو طالب جیسا بابا ہے، حسنین جیسے بچے ہیں، زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیاں ہیں. تو اتنا بڑا علی جسے اتنا سب اللہ نے بغیر مانگے دیا، وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھائے اسے عباس کہا جاتا ہے.
توجہ میری طرف. امیر المومنین آئے گھر میں. امیر المومنین نے لفظوں پر توجہ, عباس کو ہاتھوں پر لیا. علی نے دیکھا آنکھیں میرے جیسی ہیں, ہاتھ میرے جیسے, کان میرے جیسے, پیر میرے جیسے, مکمل تصویر آ گئی ہے. ام البنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار. فوراً کہا ام البنین بات کیا ہے؟ کہا کہ مولا ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. علی کو اپنا زمانہ یاد آیا, میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی. میں نے بھی آنکھیں, یہ میسم خان جی جو بولے گا تو جشن کامیاب ہوگا, ٹھیک ہے. ہاں تو کہا کہ فرمایا میرے جیسی آنکھیں ہیں, میرے جیسے پیر ہیں, میرے جیسے ہاتھ ہیں, سب کچھ میرے جیسا ہے, میری تصویر ہے. ام البنین پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ کہا اس وجہ سے پریشان ہوں ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. علی کو اپنا زمانہ یاد آ گیا. کہا میں نے بھی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے. فرمایا عباس میرے دور کا علی ہے, حسین اپنے زمانے کا محمد ہے. حسین کو بلاؤ. حسین آئے, آنکھوں کو کھول دیا, اور اس کے بعد جناب عباس کی تربیت شروع ہوئی. ٹھیک ہے, میں جلدی جلدی چل رہا ہوں. تربیت شروع ہوئی. ام البنین سمجھاتی جاتی ہے, بیٹا عباس حسین کو بھائی مت کہنا, آقا کہہ کر بلانا. بیٹا عباس دیکھو زینب کو بہن مت سمجھنا, بہن ہے لیکن ہمیشہ کنیز, ہمیشہ غلام بن کر ان کے رہنا, یہ تمہاری تربیت ہے. امیر المومنین امام حسن امام حسین عباس کو جنگ سکھاتے ہیں. کبھی علی تلوار چلانا سکھاتے ہیں, کبھی حسن کبھی حسین. ذرا منظر ذہنوں میں لائیے, کیا منظر ہوگا. علی بھی لڑ رہے ہیں ساتھ میں, حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, عباس بھی ہے. اور امیر المومنین کا یہ طریقہ کار ہے, کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بچوں کو جنگ سکھانے کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ بچوں سے لڑوایا جاتا تھا تاکہ یہ بچہ تربیت یافتہ ہو جائے. تاریخ کے جملے, امیر المومنین بچپن کے عالم میں عباس کو پہلوانوں سے لڑاتے تھے. پہلوانوں سے لڑو, اور عباس اس پر بھی حاوی رہتا تھا, ان تمام پر حاوی رہتا تھا. لیکن یاد رکھیے گا امیر المومنین سے بھی جنگ سیکھی, حسین سے بھی سیکھی, لیکن زیادہ تر جناب عباس نے جو جنگ سیکھی وہ امام حسن سے سیکھی ہے. ذرا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ تو کہو جو کہتے تھے حسن کو جنگ کرنا نہیں آتی. ارے جس کا شاگرد عباس ہو اسے حسن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, حسن نے سکھایا عباس نیزہ کیسے چلاتے ہیں, عباس تلوار چلانے کا طریقہ کار کیا ہے, عباس فوج اگر زیادہ ہو تو لڑتے کیسے, کیسے حملہ کرے کہ تم ادھر بھی نظر آؤ, ادھر بھی نظر آؤ, ادھر بھی نظر آؤ, ادھر بھی نظر آؤ, کیسے اگر فوج کم ہو تو کس طریقے سے حملہ کیا جاتا ہے. جناب عباس اتنے ماہر ہو گئے تھے امام حسن کے ساتھ سیکھ سیکھ کر کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مکمل رفتار سے, مکمل جان لگا کر, قوت سے جناب عباس کی طرف اگر نیزہ پھینکتا تھا, عباس 2 انگلیوں کے درمیان نیزے کو پکڑ لیا کرتے. اسی لیے جناب عباس کا ایک لقب پڑا بطل القمی, القما کا پہلوان, اس لیے یہ لقب دیا گیا جناب عباس کو. ٹھیک ہے, اب جناب عباس کی تربیت ہو رہی ہے. جناب عباس کو پتا ہے کہ مجھے مانگا گیا ہے کربلا کے لیے, کربلا میں جنگ کرنی ہے. عباس یہ بچپنے سے ارادہ کرتے ہیں کاش کوئی ایسا وقت آئے کہ جب میں جنگ کر سکوں, کاش میں تلوار چلا سکوں, کاش مجھے نیزہ چلانے کا موقع ملے. 13 برس کے تھے, صفین کا میدان آ گیا. مجھے پڑھنا خطبہ تھا جناب عباس کا, لیکن خطبہ پڑھنے میں مسئلہ ہے, پونا گھنٹہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر اگلے جشن میں ہوگا, یہ صرف منقبت کہاں پڑھیں گے, میں کھڑا رہوں گا. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے ابھی جو ہے وہ صفین سے سیدھا جو ہے وہ ایک کربلا کا جوہر سنیں گے اور بات ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, وہ انشاءاللہ جس دن 1 گھنٹہ ملے گا پھر اس دن پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اب سنیے. تو بھائی یہ سارے کے سارے میرے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں پھر. ٹھیک ہے, صفین کے. دیکھیے اب جو ہے وہ لفظوں پر توجہ, جو بات آہستہ کہوں وہ بھی وصول کرنی ہے, لفظ ضائع نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حرفوں کا بھی قتل نہ ہو. ٹھیک ہے, غور سے. صفین کا میدان سجا, 1.5 سال تک جنگ چلی ہے یہ والی. ٹھیک ہے, 1.5 سال تک. ایک طرف امیر المومنین کا لشکر, ایک طرف معاویہ کا لشکر. ٹھیک ہے, ایک طرف امیر صبح و شام کا لشکر, اور ایک طرف اندھیری راتوں میں خیانت کردہ ماؤں سے پیدا ہونے والے بچوں کا لشکر. جو علی کے مقابلے میں آئے گا یہی ہوگا. ایک طرف امیر کائنات کا لشکر, ایک طرف شام والوں کا لشکر, ایک طرف امیر صبح و شام کا لشکر. 1.5 سال تک جنگ چلی ہے. عرب کا قانون تھا کہ راتوں کو جنگ رک جایا کرتی تھی, لیکن صفین میں کئی ایسے راتیں ہوئی ہیں کہ جس میں جنگ چلتی رہی. ایک رات لیلۃ الحریر کی رات ہے. حریر کس کو کہتے ہیں؟ حریر کہتے ہیں بلی کی آنکھیں جب چمکتی ہیں اس کو کہتے ہیں حریر. ٹھیک ہے, تلواریں جب چمکا کرتی تھی تو رات میں صرف تلواریں دکھتی تھی اور کچھ نظر نہیں آتا تھا. حریر سے ہی نکلا ہے ہریرہ. ٹھیک ہے, اسی سے نکلا ہے یہ ہریرہ. ٹھیک ہے, اور حریر ایک اور چیز کو کہتے ہیں کہ جب رات کے اندھیرے میں کتے بھونکا کرے اور کسی کو پتہ نہ چلے کہاں سے بھونک رہے ہیں, اس کو بھی حریر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, علی جب حملہ کرتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہاں سے آواز آ رہی ہے.
بس پتہ چلتا تھا کہ حملہ ہو رہا ہے اور علی کی تلوار چل رہی ہے. ایک دن ایسا آیا امیر المومنین کے پاس کچھ صحابی بھاگتے بھاگتے آئے. یا علی غضب ہو گیا. کہا کیا بات ہے؟ کہا یا علی بات یہ ہے کہ انہوں نے پانی پر قبضہ بٹھا دیا ہے. ٹھیک ہے, پانی پر قبضہ ہو گیا ہے اور ہماری قوم پیاسی ہے, ہماری فوج پیاسی ہے. پانی کا اگر انتظام نہ ہوگا یہ فوج ساری کی ساری نڈھال ہو جائے گی. جملہ سنیے گا. امیر المومنین نے کہا ٹھیک ہے ابھی پانی کا انتظام کر دیتے ہیں. فوراً امیر المومنین آئے اپنے بچوں کے پاس اور امیر المومنین نے آتے ہی کہا دیکھو میرے بچوں, جب سے جنگ شروع ہوئی ہے کوئی نہ کوئی اپنے جوہر دکھا رہا ہے, لیکن اب میں اپنے انداز میں پڑھ رہا ہوں. آج علی یہ چاہتا ہے کہ علی کا بیٹا کوئی میدان میں جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے علی کا بیٹا چاہے چھوٹا بھی ہو علی علی ہوا کرتا ہے. علی کا بیٹا چھوٹا بھی ہوگا علی علی ہی ہوا کرے گا. کون لڑے گا؟ امام حسن امام حسین آگے بڑھے. کہا بابا جان ہمیں اجازت دیں. امیر المومنین نے کہا میرے بچوں تم نے سنا نہیں, میں نے یہ کہا ہے میرا بیٹا. تم تو رسول اللہ کے بیٹے ہو, تم تو مباہلہ کے دن سے رسول اللہ کے بیٹے ہو گئے ہو. اپنے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. محمد حنفی آگے بڑھے, جناب اون آگے بڑھے, جناب جعفر آگے بڑھے. بابا اجازت دیں. لیکن امیر المومنین کی نگاہیں کسی اور کو تلاش کر رہی تھی. مولا کی نگاہ تلاش کرتے کرتے ایک بیٹے پر رکی جو تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا تھا. فرمایا صرف مجھے اجازت ملے اور میدان کی طرف چلے جاؤں. امیر المومنین نے کہا عباس. جی بابا جان. کہا قریب آؤ میرے. عباس جانا چاہتے ہو؟ بابا اگر آپ کہیں تو چلے جائیں گے. عباس صرف ایک ذمہ داری ہے. کہا جی بابا جان. زبان حال سے جملہ کہوں گا سارا مجمع بیدار ہونا چاہیے. عباس ایک کام ہے. کہا جی بابا جان کہیے. کہا عباس خبر یہ آئی ہے کہ دشمن نے دریا پر اپنا پہرا بٹھا دیا ہے, ان کا پرانا کام ہے پانی بند کر دیا کرتے ہیں. عباس ہم چاہتے ہیں کہ پانی کا انتظام ہو جائے, ہم چاہتے ہیں پانی کی سبیل ہو جائے. عباس میرا ارادہ یہ تمہیں روانہ کروں تاکہ پانی کا کچھ انتظام ہو جائے. عباس نے جملہ سنا, فوراً بابا سے کہا بابا جان کوئی فکر نہیں, آپ نے عباس کو یہ ذمہ داری سونپی ہے, عباس اس ذمہ داری کو بغور نبھائے گا, عباس اس ذمہ داری کو پورا کرے گا. عباس سے بے فکر ہو جائیے, عباس پانی لے کر آئے گا. بابا جان صرف اتنا بتا دیجئے دریا سے فوجوں کو ہٹانا ہے یا دریا کھینچ کر لانا ہے؟ علی بھائی بولتے آئیے تھوڑا تھوڑا, اتنا بتائیے کہ بابا جان صرف فوجوں کو ہٹانا ہے یا دریا کھینچ کر لانا ہے؟ علی مسکرائے. عباس ہمیں تمہاری قوت پر کوئی شک نہیں, تم چاہو تو ابھی دریا لے کر آؤ. آج بھی عباس کی زری پر پانی طواف کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس بات کی علامت ہے. لہذا فرمایا عباس صرف فوجوں کو ہٹانا ہے. ٹھیک ہے بابا جان. خیمے میں لے کر گئے. مولا نے اپنا خود اتارا, عباس کے سر پر رکھا, اپنی زرہ پہنائی, اپنی تلوار دی. ایک وقت میں خیمے سے باہر 2 حیدر کرار کھڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, امیر المومنین نے چہرے پر نقاب ڈالی, عباس کو بٹھایا. عباس جا تو رہے ہو میدان میں, لیکن یاد رکھنا جس وقت تک میری اور تمہاری تلوار قلب لشکر میں آپس میں بوسہ نہ دے دے اس وقت تک تلوار نیام میں نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے بابا. عباس چلے ہیں. روایت کے جملے ہیں, راوی کہتا ہے جب جناب عباس نے صفین میں پہلا حملہ کیا ہے تو ایسا لگ رہا تھا کہ عقاب چھوٹی چھوٹی چڑیوں پر حملہ کر رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی عقاب چھوٹی چھوٹی چڑیوں پر حملہ کر رہا تھا. ایسے جناب عباس نے جھپٹا اور جا کر میدان میں مقابلہ کیا. اب جب مقابلہ کیا ہے تو کبھی میمنہ کو اٹھاتے ہیں میسرہ پر پھینکتے ہیں, میسرہ کو اٹھاتے ہیں میمنہ پر پھینکتے ہیں, کبھی قلب لشکر پہ حملہ کرتے ہیں. جب ساری فوج بکھر گئی جناب عباس نے کہا ہے کوئی حل من مبارزن, ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے آ کر جنگ کرے؟ ایک بدبخت گزرا ہے جس کا نام ہے اشعث. ٹھیک ہے, یا جو ہے وہ ابن شاسا جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے 7 بیٹے آئے ایک ایک کر کے. جناب عباس نے سب کو فنار کیا. آخر میں وہ بن شاسا خود آیا. اب دیکھیے طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب 2 بڑے آپس میں مقابلے پر آتے تھے تو آ کر اپنا اپنا تعارف کرواتے تھے, رجس پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, رجس میں اپنا تعارف کرواتے تھے. اس کے بعد سامنے والا جب دیکھتا تھا کہ ہمارا برابر کا ہے, ہمارا ہم پلہ ہے, تو جنگ کرتے تھے, ورنہ مڑ جاتے تھے, کہتے تھے ہماری توہین ہے, ہم اس سے جنگ نہیں کر سکتے. بن شاسا آیا اور آ کر گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے. جناب عباس ایک طرف گھوڑے پر ہیں اور اس نے آ کر تعارف کروایا اور کہتا گیا میں وہ ہوں کہ مائیں رات کو لوری میں میرا نام سناتی ہے تاکہ بچے خوفزدہ ہو کر سو جائیں, میں ہزاروں کے لشکر سے لڑ لیا کرتا ہوں, میں یہ ہوں, میں یہ ہوں. اتنا جو ہے وہ سارا اس نے تعارف کروا دیا. آپ سمجھے, یعنی جنگ کا اصول یہ ہے کہ جو بھی حریف آئے گا وہ پہلے آ کر اپنا تعارف کروائے گا. نہیں سمجھے, خاندان بتائے گا, باپ بتائے گا, دادا بتائے گا, ساتھ ہی نہیں, ہاں خاندان بھی بتائے گا, باپ بھی بتائے گا, دادا بھی بتائے گا. جنگ کے میدان میں کیا ہوتا ہے, دونوں طرف فوجیں ہیں, لاکھوں کا لشکر ہے, دونوں طرف کے کان سن رہے ہیں. اگر لاکھ کا بھی لشکر ہو, روایت کے جملے ہیں مولا کی طرف سے 75,000 کا لشکر, اس کی طرف سے 1.5 لاکھ کا لشکر, 2.25 لاکھ. ٹھیک ہے, اور سب کے 2 کان, سب سن رہے ہیں کہ کون اپنا شجرہ کیا بتا رہا ہے, کون باپ کا نام کیا بتاتا ہے, کون خاندان کا نام کیا بتاتا ہے. اب بھی آپ نہیں سمجھے, لوگ لڑنے سے نہیں لڑتے تھے, شجرہ بتانے سے ڈرا کرتے تھے.
شجرہ بتانے سے ڈرتے تھے. اب جو ہے وہ جناب عباس نے اپنا تعارف کروایا, آگے بڑھے. روایت کے جملے, جناب عباس نے اس کو پکڑا اور اٹھا کر پھینک دیا ہاتھوں سے. پٹکے سے پکڑ کر اسے میدان میں پٹکا, پٹکے سے پکڑ کر اسے میدان میں پٹکا, مرنے میں نہ باقی رہا جس کے کوئی کھٹکا, گردن سے پکڑ کر جسے تھوڑا دیا جھٹکا, لگتا تھا کہ مجرم کوئی پھانسی پہ لٹکا. حیراں تبر و تیر و سپر کھود و سنا تھے, لوہے پہ بھی شیر کے پنجے کے نشان تھے. سلامت رہی. اب سامعین محترم, جناب عباس نے حملہ تو کر دیا. اب جب حملہ کیا تو چہرے پر نقاب ہے, یہ آپ کو یاد ہے, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ سپاہ میں آپس میں باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ آج امیر المومنین کے لشکر کی طرف سے ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ علی خود نہیں آئیں گے, کسی اور کو بھیجیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا, علی دھوکہ دے. کسی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ علی خضاب کر کے میدان میں آ گئے ہیں. ایک شخص کہنے لگا کہ مجھے علی کی ایک علامت پتہ ہے. کہا کیا علامت ہے؟ کہا علی کی علامت یہ ہے کہ میمنہ میسرہ ایک طرف ہو جاؤ, قلب لشکر کو اپنے ساتھ ملا لو, ساری جنگ کی صفیں ایک طرف جمع ہو جاؤ, سب مل کر تلواریں نکال کر, نیزے نکال کر, تیر نکال کر ایک ساتھ حملہ کر دو. اگر راہوار کے قدم آگے ہٹنے کے بجائے پیچھے ہو گئے تو سمجھ جانا علی نہیں ہے, لیکن اگر آگے بڑھ گئے تو مطلب علی ہے. سنیے گا بیدار ہو کر, ساری صفیں ملی, میمنہ اور میسرہ ہوئے, سب نے کمروں کو کس لیا, قلب لشکر ایک طرف آ کر جمع ہوا, سب نے مل کر حملہ کیا. عباس کے رہوار پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھے, پہلی صف کو چیرا, دوسری صف کو چیرا, تیسری صف کو چیرا, آخری صف کو چیرتے ہوئے نکل گئے. جیسے ہی عباس نے یہ حملہ کیا, علی نے دور سے منظر دیکھا, علی بھی میدان میں تلوار لیے آ گئے. لوگ کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں, یہاں بھی علی ہے, وہاں بھی علی ہے, ادھر بھی علی لڑ رہا ہے, ادھر بھی علی لڑ رہا ہے. علی نے کہا فرق اتنا ہے, ادھر علی کا بڑھاپا ہے, ادھر علی کی جوانی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, جیتے رہو. شکوے بلند کرنے میں مصروف تھی سپاہ. یہ 6 مصرے میں نے کہے تھے صفین کے حوالے سے. شکوے بلند کرنے میں مصروف تھی سپاہ, میدان میں علی نے اسی دم قدم رکھا, میدان میں علی نے اسی دم قدم رکھا. حیدر کو دیکھا فوج نے سکتا گزر گیا, حیدر کو دیکھا فوج نے سکتا گزر گیا. آپس میں کوہنی مار کے کہتے تھے اشقیا, اللہ رے یہ برسر رہوار کون ہے, حیدر یہاں پہ ہے تو یہ جرار کون ہے. حیدر یہاں, یہ جرار کون ہے. امیر المومنین اور جناب عباس کی تلوار نے بوسہ لیا. صفین میں جناب عباس کی عمر مبارک تھی 13 برس. ذرا سوچئے کہ 13 برس کی عمر میں اگر یہ عالم ہو کہ معاویہ کا لشکر علی علی کرنے لگ جائے 13 برس کی عمر میں, تو سوچئے جب جناب عباس مکمل شباب پر پہنچیں گے 32 برس میں, تو اس وقت عباس کا کیا عالم ہوگا. تعریف وہی ہوتی ہے جو دشمن کرے, ٹھیک ہے. ایک روایت 2 روایت سنی اور بات تمام ہو جائے گی. روایت کے جملے, آل محمد کو قید کر کے دربار یزید لے جایا گیا, ٹھیک ہے. بیدار ہو کر سنیے گا یہ روایت, انشاءاللہ کوئی نئی بات ہو. آل محمد کو قیدی کر کے لایا گیا, اور بیٹا اب اگر باتیں کی نا لکی ڈرا نہیں نکلے گا آپ لوگوں کا, ٹھیک ہے. ہاں, اب جو ہے وہ سارے کے سارے آل محمد کو قیدی کر کے بٹھا دیا گیا, اور دربار یزید نے ایک طرف جو ہے وہ سارے کے سارے ملون کھڑے ہوئے. آل محمد قیدی ہو کر بیٹھے, یزید اپنے تخت پر موجود ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا, فضائل کے رخ سے سنا رہا ہوں. جیسے ہی یزید کے دربار میں آئے تو یزید نے کہا کہ کیا ہوا کربلا میں. بہت سارے رپورٹر تھے, سب نے اپنی اپنی طرف سے بولنا شروع کیا. یزید ہم نے کربلا کو فتح کر لیا, ہمیں جیت حاصل ہو گئی, ہم نے سب کو قتل کر دیا. اچھا, یزید کی نگاہ پڑی سروں پر, کہیں سروں کو اتارو نیزوں سے. سارے سر رکھے گئے. یزید نے ایک نگاہ دوڑائی اور اس میں سے 4 سروں کو علیحدہ کروایا. کہا یہ 4 سر میرے سامنے رکھو, باقی سب لے جاؤ. 4 سر کون کون سے رکھے وہ نہیں جانتا نام سے. ایک حسین کا سر, ایک جناب عباس کا سر, ایک جناب علی اکبر کا سر, ایک جناب قاسم کا سر. یہ 4 سر سامنے رکھے. کہا باقی سر سارے لے جاؤ, ایک طرف کر دو. 4 سر سامنے. یزید نے دیکھنا شروع کیا اور آ کر نگاہ رک گئی جناب عباس پر, چہرے پر.
فوراً دیکھ کر کہتا ہے ھذا رأس من، یہ کس کا سر ہے؟ کسی نے کہا انہ رأس العباس، یہ عباس کا سر ہے۔ فوراً کہا حامل اللواء، حسین کا پرچم بردار، حسین کا علم بردار، یہ وہ عباس ہے؟ کہا کائن لواہ، عباس کا علم کہاں ہے؟ فحی الامیر فی المغانم، یزید وہ مال غنیمت میں پڑا ہے، کہا لئی ابھی لے آؤ۔ یاد رکھیے گا عرب میں علم دیکھ کر پتہ چل جاتا تھا کہ کون کتنا بڑا بہادر ہے، ٹھیک ہے۔ پرچم منگوایا گیا، جیسے ہی پرچم منگوایا کان مخرما ممزقا من ضرب السیوف، ہر طرف یزید نے کہا دیکھا کہ کہیں سے پھریرا کٹا ہوا ہے، کہیں سے لکڑی پر نشان ہے، کہیں سے دستے پر نشان ہے، پورے علم پر کہیں تلوار کے نشان، کہیں تیر کے نشان، کہیں نیزے کے نشان، الا مقبضہ، مقبض کہتے ہیں جہاں سے علم کو پکڑا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ پورے علم پر نشان ہے، لیکن مقبض جہاں سے علم کو پکڑتے ہیں وہ ایسے چمک رہا ہے جیسے اس پہ کوئی نشان لگا ہی نہیں ہے، ایسا چمک رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ عباس نے آخری وقت تک پرچم کو نہیں چھوڑا، فرمایا مطلب یہ بہادر تھا۔ اس کے بعد اس نے عجیب جملہ کہا، تعریف وہ ہے جو دشمن کرتا ہے۔ اس نے اپنے ملون سپاہیوں کو دیکھا، کہتا ہے وہی حکم بدبخت لوگوں، ڈوب کے مر جاؤ، یہ بتاؤ ذرا۔ فرمایا تم نے اس لشکر پر فتح کیسے حاصل کی؟ جملہ سنیے بلا، تم نے اس لشکر کو ہرایا کیسے؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں تو ہار گئے۔ تم نے اس لشکر کو ہرایا کیسے؟ تم نے جیت کیسے حاصل کی؟ حالانکہ اس میں ایک ایسا فرد ہے جو تمام لشکروں کو پیسنے کی قدرت رکھتا ہے۔ فرمایا تم نے کیسے ہرایا اس کو؟ جیسے یہ کہا تو اب دیکھیے چاپلوسی سنا ہے نا ورڈ، شمر آگے بڑھا، شمر آ کر کہتا ہے حاصرناہم وآتیناہم، ہم نے محاصرہ کیا حسینیوں کا، خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے محاصرہ کیا، گھیرا، انہیں للکارا، وہ باہر آئے، کل حلبت الشاۃ، فرمایا جتنی دیر میں بکری سے دودھ نکالتے نا اتنی دیر میں ہم نے سارا لشکر ختم کر دیا۔ اچھا خولی کی طرف دیکھا، تو بتا کیا ہوا وہاں پر؟ ما تقول، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جو شمر کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کہتا ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کأنہ لقمۃ الطعام، فرمایا ایک کھانے کا لقمہ دیر سے کھاتے ہیں، ہم نے حسینی لشکر کو اس سے جلدی ختم کر دیا۔ اچھا پھر بڑا شبس کی طرف، شبس تو بتا، فرمایا کہ ایک روٹی دیر سے ختم ہوتی ہے، ہم نے حسینی لشکر کو پہلے مار دیا تھا۔ اچھا سنان بن انس تو بتا، فرمایا امیر آسان شکار کرنے میں کتنا دیر لگتی ہے؟ فرمایا اس سے پہلے ہم نے حسین کے لشکر کو مار دیا تھا۔ اچھا یزید کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایک وہاں پر شخص کھڑا تھا جس کا نام تھا ربیع بن زید ازفانی، یہ بھی یزیدی فوج کا جرنیل تھا۔ اس سے پوچھا ما تقول، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لقد تقول صحابی، جو میرے دوستوں نے کہا وہ مان لے۔ یزید کو کہا جملہ سنیے، فرمایا نہیں ما تقول، تو کیا کہتا ہے تو بتا۔ کہتا ہے اتريد الصدق ام الكذب، تو کیا چاہتا ہے میں سچ بولوں یا ان کی طرح جھوٹ بولوں؟ کیا چاہتا ہے، سچ بولوں یا ان کی طرح جھوٹ بولوں؟ کہنے لگا لا اريد الا الصدق، یہ بات میرے حلق سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایسے ایسے چہرے اور یہ فقط و فقط تم اتنی دیر میں ختم کر دو، یہ بات مجھ میں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ لا اريد الا الصدق، میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں سننا چاہتا، اب بیان کر۔ اب اس نے جو بیان کیا ہے، کہتا ہے خرج بنو ہاشم علی خیول مسرجۃ بسیوف مسلطۃ، فرمایا روز عاشور جب طلوع ہوا، فرمایا بنو ہاشم کے جتنے افراد آتے تھے وہ جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے ان کا گھوڑا بھی نایاب نسل کا ہوتا تھا۔ جملے سنتے جائیے بھائی، میرے پاس تشریح کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا جس گھوڑے پر آتے تھے نایاب نسل کا گھوڑا ہوتا تھا، من سیوف مسلطۃ، فرمایا ان کے ہاتھوں میں تلواریں ایسے چمکتی تھی جیسے بجلیاں چمک رہی ہوتی تھی، ورماح شاہرۃ، فرمایا ان کے ہاتھ میں نیزے نہیں تھے، فرمایا ایسا لگتا تھا موت سے ڈرانے والے نیزے ہیں، فرمایا وہ نیزے لے کر آگے بڑھتے تھے۔ ما ظننا انہ رجال، فرمایا وہ تو ہمیں مرد لگتے ہی نہیں تھے۔ کا کیا مطلب مرد نہیں لگتے تھے؟ فرمایا حتی نحتسبہم صواعق الموت نزلت علیہ، فرمایا وہ مرد ہم پر نازل نہیں ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا آسمان سے ہم پر موت کی بجلیاں نازل ہو رہی ہیں، ایسا لگتا تھا۔ تعریف ہو جو دشمن کرے، ایسا لگتا تھا کہ جو ہم پر آسمان سے موت کی بجلیاں نازل ہو رہی ہے۔ اچھا فرمایا اس کے بعد، فرمایا وہ کان الفارس الذی، وہ جس سر کا تو پوچھ رہا تھا ابھی، کس کا سر؟ فرمایا ہم جو بات کر رہے تھے سارے بنو ہاشم کی بات کر رہے تھے۔ کہا کن کی بات کر رہے تھے؟ کہا اونو محمد، قاسم، علی اکبر۔ کہا اچھا، فرمایا اور پھر اس کا کیا علم تھا؟ فرمایا پہلے یہ تو سن، وہ سارے اس کے شاگرد تھے۔ سارے اس کے شاگرد تھے۔ اچھا پھر اس کا کیا علم تھا؟ اچھا سنیے بنو ہاشم کا، فرمایا بنو ہاشم کے جو بچے آتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہزموا ابطالہم، فرمایا ہمارے شہ سواروں کو بھگا دیا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ فرمایا وفرقوا جمعہم، ہماری جماعت کو تتر بتر کر دیا کرتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر ہماری فوج کو بھگا دیا کرتے تھے، ہمارا خون زمین پر بہا دیا کرتے تھے آ کر، چھوٹے چھوٹے بچے۔ فرمایا اور یہ عباس؟ فرمایا یہ تو پھر ان کا استاد تھا۔
فرمایا ہم نے سنا ہے حسین نے اسے اجازت نہیں دی تھی, فقط اور فقط یہ آیا تھا تو فقط اور فقط دفاع کرنے کے لیے آیا تھا اور پانی لینے کے لیے آیا تھا. کہ پانی لینے میں کتنے حملے کر دیے؟ فرمایا کئی حملے کیے, اپنے دفاع میں کئی حملے کرتا تھا. کہ کیا کیا؟ فرمایا اذا حمل علی المیمنۃ, فرمایا جب میمنہ پر حملہ کرتا تھا, فرقہم تفریقا, ایسے ہمیں ٹکڑے کرتا تھا جیسے بادل کو ٹکڑے کیا جاتا ہے, ایسے ٹکڑے کرتا تھا. ومزقہم تمزیقا, جب میسرہ کی طرف بڑھتا تھا ایسے چیرتا تھا جیسے پرانے لباس کو پھاڑا جاتا ہے. وَإِذَا وَعَلَى الْقَلْبِ خَلَطَهُ أَوَّلُهُ بِالْآخِرِ, فرمایا جب قلب لشکر پر جاتا تھا تو امیر نہ پوچھ کیا پوری فوج کی حالت ہوتی تھی, کیونکہ پورا لشکر جڑا ہوتا ہے قلب لشکر سے. فرمایا کیا ہوتا تھا؟ فرمایا پہلی سب کو اٹھاتا تھا, آخر پر پھینکتا تھا, آخر کو اٹھاتا پیچھے دھکیلتا تھا. فرمایا یہ اس کا عالم تھا. فرمایا صرف دفاع کرنے آیا تھا. کہاں؟ اب سنیے, کربلا میں یزیدی فوج کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا مارد بن سدیف. ٹھیک ہے, کیا نام تھا؟ مارد بن سدیف. یہ وہ شخص تھا 10,000 سے اکیلا لڑتا تھا, ایک بھی کم آ جائے توہین سمجھتا تھا کہ میں نہیں لڑوں گا. ٹھیک ہے, دعویٰ کرتا تھا ساتھ میں کہ میں اگر علی کے زمانے میں ہوتا تو علی کو بتاتا شجاعت کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے, علی مرحب کے سامنے آئے, انتر کے سامنے آئے, عمر کے سامنے آئے, انہیں شجاعت نہیں آتی تھی. میں ہوتا تو بتاتا شجاعت کا بھاؤ کیا ہے, میں بتاتا علی کو. ہاتھوں میں لوہے کے دستانے پہنا کرتا تھا, جب میدان میں آ کر دھاڑتا تھا تو اس کی آواز سے لوگوں کے دل بیٹھ جایا کرتے تھے, اتنا بہادر. مارد بن سدیف خیمے سے باہر نہیں نکلا 10 دن تک, پہلی محرم سے 10ویں محرم تک. جب بھی اسے کوئی باہر بلانے جائے کہتا تھا جب کوئی میرا مد مقابل آئے تب بھیجنا, اگر علی آتے تو پھر میں بتاتا. جب سارے امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے لگے, اب یزیدی فوج میں خبر پہنچی عباس آ رہے ہیں. عمر سعد نے شمر کے ہاتھوں پیغام بھجوایا, اس کو کہے فقط روٹیاں توڑنے آیا ہے یا لڑنے بھی آیا ہے. باہر بلایا, جیسے ہی خیمے سے باہر آیا کہا مارد تو کہتا تھا نا علی سے لڑنا ہے, علی تو نہیں آ سکتے, دوسرا علی آ رہا ہے, تلوار لے میدان میں آ جا. مارد نے تلوار کو نکالا, جناب عباس وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. امام حسین آئے, عباس بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرے. جناب عباس جانے لگے, سوار ہونے لگے. جیسے ہی سوار ہوئے امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا, عباس وہ جو سامنے سے شخص آ رہا ہے اس کا نام مارد ہے. عباس یہ خیمے میں بیٹھ کر, گھروں میں بیٹھ کر بابا علی کو بھونکا کرتا ہے. عباس نے کہا بھیا حسین, آقا حسین, فکر کرنے کی بات نہیں, اب عباس دیکھے گا. کاش اس پر آپ بول لیتے تھوڑا سا. اب عباس دیکھے گا, اب عباس دیکھے گا. آخری 2 جملے اور بات ختم. جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگائی. مارد نے سامنے سے گھوڑے کو ایڑ لگائی, دونوں مد مقابل اپنے گھوڑے کو تیز دوڑا رہے. مرزا دبیر نے یہ منظر دیکھا, فوراً کہنے لگے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر, رن ایک طرف چر کے کہن کانپ رہا ہے. رستم کا بدن زیر کفن, ہر کسر سلاطین و زمن, شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو, جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. کیا منظر ہوگا خدا کی قسم. جناب عباس آئے, مارد کے سامنے پہنچے, دونوں نے رجز پڑھا, رجز نہیں سنانا مجھے, دونوں نے رجز پڑھا, تعارف کروایا. مارد نے کہا عباس حملہ کرو ورنہ قتل کر دیا جاؤ گے. عباس نے کہا پہلے تو اپنی حسرت پوری کر ورنہ حسرت لیے مر جائے گا. حملہ کر, تلوار اٹھا, حملہ کر. روایت کے جملے جناب دیکھیے, طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک حریف یہاں سے جا رہا ہے تو اس کی کوشش ہوتی تھی سامنے والوں کو روپ ملا دے. ٹھیک ہے, اس کی کوشش ہوتی تھی. روایت کے جملے جناب عباس جب مارد کی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہے تھے تو ہاتھوں میں نیزہ, اب مثال کیسے میں سمجھاؤں, ہم قلم جیسے 2 ہاتھوں میں گھماتے نا, عباس نیزے کو گھما رہے ہیں, ایسے نیزے کو گھما رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور مارد کی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مارد کے سامنے آ کر ایک جملہ کہوں, امیر المومنین نے خیبر میں بھی جوہر دکھائے تھے, لیکن ایک جملہ کہتا ہوں, جو اپنی ہاتھوں کی کلائی کے زور پر سارا لشکر روکے اسے حیدر کہتے ہیں, جو نظروں پر سارا لشکر روک دے اسے عباس کہتے ہیں. جناب عباس آئے اس کے مقابلے میں, کہا حملہ کر ورنہ حسرت رہ جائے گی تیرے دل میں. اس نے حملہ کیا, جناب عباس نے اپنے آپ کو بچایا, وار کو روکا, اور اس کے بعد جناب عباس نے حملہ کیا, گھوڑے کو کاوا دیا ہے, نیزے کو ہوا میں گھمایا ہے. تاریخ یہ کہتی ہے جناب عباس نے نیزہ اس کے سینے پر مارا. آپ جانتے ہیں اگر نوکدار چیز پر اگر کوئی وزنی چیز آ جائے تو اسے چیر کر دوسری طرف سے نکل جائے گی. نہ جانے ید اللہ کے بیٹے کی کلائی میں کیسا زور تھا کہ جناب عباس نے اس کے سینے کی مدد سے اسے نیزے پر اٹھایا. علماء کہتے ہیں فَأَتَارَهُ فِي الْهَوَاءِ, آخری جملہ فَأَتَارَهُ فِي الْهَوَاءِ كَبِي الْأَقْدَسِ بَابَ خَيْبَرَ, عباس نے اسے ہوا میں ایسے اڑایا جیسے علی نے خیبر کا دروازہ اڑایا تھا.
جیسے یہ بات ہوئی دربار میں دشمنوں نے تعریف کی، آل محمد کے قیدی بیٹھے ہوئے ہیں، روایت کے جملے لما سمعت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا مدح عقیہ من العدا، فرمایا جیسے ہی جناب زینب نے اپنے بھائی کی تعریف دشمنوں کی زبانوں سے سنی، جناب زینب نے اپنے بھائی کی تعریف دشمنوں کے زبانوں سے سنی، جناب زینب نے اپنے بھائی کی تعریف دشمن کی زبان سے سنی، جناب زینب نے اپنے بھائی کی تعریف دشمن کی زبان سے سنی، قامت و امرت النساء الحاشمیہ، خود بھی کھڑی ہوئی اور تمام ہاشمی کی عورتوں کو کہا دشمن تعریف کر رہے ہیں، عباس کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ، اجلالا لکفیلہا، ہمارے کفیل کے احترام میں ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا جناب سجاد سے، فرمایا علی لواء اخی، ذرا میرے بھائی کا پرچم تو لے آؤ، یزید سے جاؤ پرچم لے کر آؤ، کیوں؟ فرمایا ان اقبلا مقبضہا، میں چاہتی یہ ہوں کہ جہاں سے میرے بھائی نے علم کو پکڑا تھا زینب وہاں سے علم کو چومے۔ ثابت ہو گئی علم کو چومنا جناب زینب کی سنت ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب اگر کسی کا نکاح ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دیجئے، کہاں گئے اختر بھائی، کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دیجئے، ٹھیک ہے، تم جلو اور مرو، ہاں بس، نہیں تم نہیں بھائی، وہ، جزاک اللہ، جیتے رہیے سلامت رہیے۔ میرے مالک جو جو لکی ڈرا کی حسرت لے کے بیٹھے ہیں سب کے لکی ڈرا نکلوا دیں، اتنے کم الہی ہمیں، میرے مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تمام گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک جناب عباس کی آمد کی شب ہے، دیکھیے علماء اتنا خوبصورت جملہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا اگر اہل بیت علیہ السلام کی ولادت پر ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا ہم کیا مانگیں، ہماری سوچ اتنی محدود ہے، ہم رزق مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، یہ مانگیں گے، وہ مانگیں گے، فرمایا پھر کیسے مانگیں؟ فرمایا بس یہ کہا کریں پالنے والے آج تو جتنا خوش ہے اس حساب سے جھولیاں بھر دیں۔ میرے مالک اپنی خوشی کے اعتبار سے تمام مومنین کی جھولیوں کو بھر دیں، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد مہیا فرمائیں، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائیں، تمام مومنین کو مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، زمانے کے اماموں کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے، باقی جشن میں ویسے ہی اہمیت دیتے ہوئے شامل ہو سکیں، اس اہمیت کو لینے کے لیے مل کر ایک دفعہ از اول تا آخر جناب عباس کے روضے تک صلوات پہنچے، ایسی صلوات دیا کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چلیں جس لمحوں کا آپ کو انتظار تھا کافی دیر سے، جس بات کی وجہ سے آپ مجبوری میں میری تقریر سماعت فرما رہے تھے، وہ لمحہ بالآخر قریب آ پہنچا اور آپ کے انتظاروں کے وقفے تمام ہوئے۔ سب کمر کس لیں، لکی ڈرا سامنے رکھ لیں، نمبر سامنے لگا لیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کسی کا بھی نمبر نکل آئے۔ سب سے پہلا بلکہ ابتدائی 2 لکی ڈرا نکالنے کے لیے میں ملتمس ہوں ذوالفقار انکل سے، ہمارے بزرگ، خدا ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے دست مبارک سے لکی ڈرا کو نکالیں۔ موجود ہے یہاں پر؟ چلیں صلوات پڑھیں ان کے استقبال کے لیے۔ صلوات پڑھو مل کر بآواز بلند۔ صلی اللہ انکل نیچے اوپر کیجیے گا تھوڑا سا، ہاں ایک یہ تو بھائی مجھے ہی دے دیں گے۔ 649 نوید کانجی صاحب، نوید کانجی آپ کا لاؤ پہلے 649 لاؤ، ہاں چلیں مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ اچھا یہ لکی ڈرا کا نمبر ہے 600
کوئی فاطمہ ہے لیکن شروع میں سمجھ میں نہیں آ رہا کیا لکھا ہے, جنیشہ فاطمہ ہے یا جنیشہ فاطمہ. ہاں ادھر سے دیکھیں بھائی, حویز بھائی غسل کریں, آپ کی ذمہ داری ہے. اب میں ملتمس ہوں غلام عباس انکل سے دعائیں اور اپنے دستے مبارک سے آ کر 2 لکی ڈرا نکالیں. ایک دو مل کر بآواز بلند صلوات علیہ کریں. احمد رضا نویلٹی 1 2 3 6. ہاں کولویزی سے. چلے صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. چلے اگلے لکی ڈرا کے استقبال کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات عطیہ کریں. ماشاءاللہ. 1 2 3 9 شہزاد تیری صاحب. جیتے رہیے, سلامت رہیے. چلے اب باری ہے ہمارے بزرگ کی, افضل انکل صاحب کی. ان کے پاس جو ہے وہ ڈبہ لے جایا جا رہا ہے. وہ اپنے دستے مبارک سے 2 لکی ڈرا نکالیں گے. مل کر ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات علیہ کریں. چلے مولانا علی جعفر صاحب سے چلے بر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. ایک ہے 6 4 5 مرتضیٰ. صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند. صلی علی محمد و آل محمد. اچھا اگلا ہے 0 6 1 رضا وقانی. صلی علی محمد سبحان بآواز بلند صلوات عطیہ کریں بھائی. اب ملتمس ہے علی حسن لدنانی انکل. کدھر ہیں بھائی؟ ہاں یہ مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں. ٹو 7 6 ایمن فاطمہ کنانی کلویزی سے. صلوات پڑھیں مل کر بآواز میں. صلی علی محمد و آل محمد. 276 6 9 1 سجاد رحمت اللہ. بارہ دیگر نعرہ صلوات.
اب میں ملتمس ہوں ہمارے ایک اور بزرگ سراج علی لدھا صاحب سے، وہ بھی آ جائیں اور اپنے دستے مبارک سے 2 لکی ڈرا کو بھی نکالیں. بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ون 9-3 عقیل کھو جاؤ. چلے وہ جب تک آ رہی ہیں تو پھر صلوات دیا ہے. چلے آخری لکی ڈرو. سکس 7-6 علی روزانی. صلی علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چلے بھائی 10 لکی ڈرا مکمل ہو گئے. جس نے $100 ملا ہے، $200 ملا ہے، $500 ملا ہے، $1000 ملا ہے، سب اس بات کی نیت کرے جو بھی جائے گا ہمارا برادر مومن یا مومنہ خاتونی زیارت پر جائے گی، انہیں کربلا معلیٰ کی یا دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب ہوگی. تمام مومنین کو بار بار زیارت مقدسہ کی زیارت نصیب ہو. مل کر بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں.